مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، ماپ اور تول کو پورا رکھا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ۔ بعد اصلاحہا، اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں سے کوئی مومن ہے تو۔ تذکرہ انبیاء سلسلہ وار اللہ کے فضل و کرم سے آپ سن رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی پشت میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سنا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ہم نے حضرت شعیب کو بھیجا۔ مدین کون ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام مدین تھا، اور یہ جو مدین کا علاقہ ہے اسی کے نام پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اس مدین کے نام پر ہی یہ مدین علاقہ ہے جو شام کا علاقہ بنتا ہے۔ تو اس علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو بھیجا۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں، قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کل 11 مرتبہ آیا ہے، اور 4 بڑی صورتوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ باقی نبیوں کی ایک ایک امت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 امتیں ہیں۔ 2 امتیں کس طرح ہیں؟ ایک تو امت ان کو یہ دی گئی جو اہل مدین تھے، ان کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور اہل مدین کے بعد پھر ان کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، کہ مختلف 2 علاقوں کی طرف، مختلف 2 شہروں یا بستیوں کی طرف ان کو یکے بعد دیگرے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے ان کی 2 امتیں قرار پائی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، یہ بہت فصیح اللسان نبی تھے، قادر الکلام نبی تھے، اور بہت بڑے خطیب تھے یہ۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، اور پہلے بھی ان کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا ہے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام آخری عمر کے اندر یہ نابینا ہو گئے تھے، لمبی عمر پائی ہے انہوں نے۔ اچھا، بعض مفسرین کرام نے، یہاں ان کے بارے میں 2 گروہ ہیں، مفسرین کے 2 گروہ ہیں ان کے بارے میں، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ وہی نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور دوسروں نے اختلاف کیا ہے۔ اور
موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے تھے ایک قبطی کو مار کر اور وہ مر گیا، تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک آدمی نے آ کر خبردار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، نکل گئے، اور کتنے دنوں کا سفر طویل انہوں نے کیا، اور یہی اس علاقے میں مدین کے اس علاقے میں کنویں پہ آ کر انہوں نے وہاں پر آرام کیا اور دیکھا کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو بچیاں لڑکیاں وہاں پر کھڑی ہیں ایک سائیڈ کے اوپر، ان کے پاس بھی بکریاں ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتی اپنی بکریوں کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، ان کے واقعہ میں یہ بات آئے گی آگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابونا شیخ کبیر، ہمارا بھائی کوئی بھی نہیں جو بکریوں کو لائے، سوائے ہمارے گھر کے اندر ہمارے بوڑھے ضعیف باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابونا شیخ کبیر، وہ بکریاں چرا نہیں سکتے، گویا کہ نابینا ہیں، کمزور ہیں، تو وہ نہیں چرا سکتے، پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارا بھائی ہے کوئی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو پتھر جس کو کئی آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے کنویں کے اوپر سے، حالانکہ موسیٰ کتنے دنوں کے چل چل کے بھوکے پیاسے نڈال ہوئے تھے، تو نبی کے اندر بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، ایمان کی طاقت بھی ہوتی ہے، اور نبی کو اللہ نے بڑی قوت دے رکھی ہوتی ہے، جو کئی مرد مل کے اس پتھر کو اٹھاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھوکے پیاسے نڈال ہونے کے باوجود اس پتھر کو اٹھا کے پرے پھینک دیا اور فرمایا آؤ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ۔ تو یہ منظر جب لڑکیوں نے دیکھا، پانی پلا کر وہ چلی گئی، گھر میں یہ واقعہ بتایا، تو ان بزرگوں نے، نام ان کا بھی شعیب تھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں یہی نبی تھے شعیب علیہ السلام۔ تو خیر انہوں نے پھر ان کو بلایا اپنے گھر میں، اور بکریاں چرانے پر 10 سال کے لیے ان کو رکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر 10 سال بکریاں چرانا ہی ان کی شادی کا حق میں ٹھہرا، اور پھر ان کی بیٹی سے، حضرت شعیب کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر بن گئے تھے۔ تو خیر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موت کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ اچھا، ان کا تذکرہ کیا ہے یہاں سورہ اعراف کے اندر؟ ان کی قوم کے اندر شرک کے علاوہ، بت پرستی اور شرک کے علاوہ، ان کی قوم کے اندر ایک دو بڑی بیماریاں اور تھی۔ وہ کیا تھی؟ قرآن نے ان کو بیان کیا ہے کہ اے میری قوم، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ دیکھو تم نے جو پاٹ رکھے ہوئے نا، پاٹ لینے کے لیے پاٹ تمہارا اور ہے، اور دینے کے لیے پاٹ تمہارا اور ہے۔ جب لوگوں کو دیتے ہو تو چھوٹے پاٹ کا استعمال کرتے ہو، اور جب لوگوں سے لیتے ہو بڑے پاٹ کا استعمال کرتے ہو۔ ماپ اور تول کے اندر کمی کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو ان کا سامان، ان کی چیزیں پوری دیا کرو۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ اور تول کو پورا رکھو تم لوگ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ماپ کے اندر بھی اور تول کے اندر بھی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اچھا، زمین کے اندر اصلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی فراوانی عطا کی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ غریب تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کمزور تھے مالی طور پر، وہ بہت بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، ذمہ دار لوگ تھے، اور کھیت و کھلیان تھے، سبزہ تھا، ہریالی تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، امیر آدمی تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ بیماری تھی کہ لوگوں کو چیزیں ماپ اور تول میں کم دینا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ بعد اصلاحہ، تم کھاتے پیتے لوگ ہو،
تم امن سے رہتے ہو، اصلاح کے ساتھ رہ رہے ہو، خوشی کے ساتھ رہ رہے ہو، اور اس اصلاح کو، اس خوشی کو، اس راحت کو تم فساد میں تبدیل نہ کرو۔ گویا کہ ماپ اور تول کے اندر کمی بیشی کرنا یہ بہت بڑا فساد ہے زمین کے اوپر۔ اور ایک تیسری بیماری کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ایک کام اور بھی کرتے ہو کہ راستوں کے اوپر بیٹھ کر ڈاکے مارتے ہو، لوگوں کو لوٹتے ہو، تو ہر راستے پر بیٹھ کر وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر ایک کام اور بھی کرتے ہو کہ لوگوں کو ایمان لانے سے تم لوگ روکتے ہو۔ من آمن بہ، جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہو، ڈاکے بھی مارتے ہو، ماپ تول میں کمی بیشی بھی کرتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، اور رسول کی بات نہیں مانتے ہو۔ تبغونہا عوجا واذکروا اذ انتم قلیلا فکسرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ دیکھو، تم دیکھ لو پچھلے فساد کرنے والوں کا اللہ پاک نے کیا انجام کیا ہے، لہذا تمہیں ان سے ہی عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جی بات مختصر یہ ہے کہ قوم نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا۔ جب قوم کسی ڈگر پہ نہیں آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے میرے پروردگار، میرے درمیان، میری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ تو فیصلہ فرما دے۔ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ایمان قبول نہیں کرتے، شرک سے باز نہیں آتے، ماپ تول میں کمی سے باز نہیں آتے، ڈاکے مارنے سے باز نہیں آتے۔ اے اللہ، اب تو میرے درمیان، ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، کافروں کے بڑے بڑے سردار کہنے لگے ان کمزور لوگوں کو، اگر تم نے شعیب پر ایمان لائے، اس کو نبی مانا، تو تم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ رکاوٹ ڈال دی ایمان کے راستے میں بھی۔ تو اب کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ پاک نے اپنے نبی شعیب کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، شدید خطرناک زلزلہ۔ صرف زلزلہ ہی نہیں تھا، اس کے اندر چنگھاڑ بھی تھی، اس کے اندر خوفناک قسم کی آوازیں بھی تھی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ الذین کذبوا شعیبا، کہ انہوں نے میرے نبی کی بات نہیں مانی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جب بھی عذاب آیا قوموں پر، نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے آیا۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے انہوں نے میرے نبی کی نافرمانی کی۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی نافرمانی کرنا یہ باعث عذاب ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے نبی کی نافرمانی پر۔ ہم نبی کی کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ نبی کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس طرح تقسیم کر دیتے ہیں کہ گویا نبی کا حکم ماننا وہ کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، جبکہ نبی کا حکم ہی ماننا وہی اصل میں اللہ کا حکم ماننا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی سمجھ لو کہ اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے رسول کی نافرمانی کی سمجھو کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم یہ سنت ہے اور یہ فرض ہے، یہ ماننا کوئی نہیں، تو یہ اس طرح کی تقسیم ہم کر کے ہم جان چھڑا لیتے ہیں نبی کی پیاری پیاری سنتوں سے، نبی کے احکامات سے ہم جان چھڑا لیتے ہیں، جی چراتے ہیں، جبکہ نبی کی نافرمانی کرنا بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ الذین کذبوا شعیبا، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، کانوا هم الخاسرین، اس لیے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، اور گویا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے تھے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین۔ تو
شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، ان کی حالت اوندے پڑے ہوئے، ان سے خطاب کیا کہ اے میری قوم، میں نے تمہارے اوپر تک نبی اپنے اللہ کی احکامات اور باتیں رسالت وہ پہنچا دی تھی، لیکن تم نے نہیں مانا، اس لیے آج تمہاری آنکھیں کھل چکی ہیں، تم اپنے انجام کو پہنچ چکے اور تم دیکھ رہے ہو۔ یہ ان کا خطاب، مر جانے والوں سے خطاب، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ یہی ہے، اسی طرح ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر کافروں کو قتل کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی کو، پھر ان کو اٹھا کے کنویں میں پھینکا، پھر ان سے خطاب کیا تھا کہ اے ابو جہل، عتبہ شیبہ، اب تم نے دیکھ لیا اللہ کے عذابوں کو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں، یہ جن کا آپ خطاب کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اس وقت یہ تم سے بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اسی طرح کا خطاب ہے کہ جو شعیب علیہ السلام نے اس قوم سے کیا عذاب آنے کے بعد، کہ اب دیکھو اور چکھو اپنے عذاب کو، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں کافروں کی قوم پر کیسے افسوس اب کر سکتا ہوں۔ اور دوسری جگہ اس طرح بھی آیا ہے کہ ان جو دوسری لوگ تھے اصحاب الایکا، یہ تو مدین والوں کا انجام ہے، دوسرا جو گروہ تھا جس کی طرف یہ آئے اصحاب الایکا، ایکا کا معنی ہے درختوں کا جھنڈ، بہت بڑا کوئی جھنڈ تھا درختوں کا، تو وہ اصحاب الایکا جو اس بستی کے رہنے والے تھے اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے کیونکہ وہ بڑا تھا۔ آج بھی دیکھو ہمارے علاقے میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں پر بڑا کوئی درخت ہوتا ہے، رینگ کا ہو، کئو کا ہو، بڑے بڑے درخت ہوں، تو اس کے ساتھ یہ لوگ مشرک اس کے ساتھ سرخ سفید کالے کپڑے باندھنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بڑی زیارت ہے جی، کوئی ہیں اس بڑے درخت کو یہ زیارت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح کی وہ قوم تھی کہ درخت کو بڑا دیکھا، اس کی پوجا شروع کر دی، وہاں پہ جناب بتیاں، چراغاں اور اس طرح کی حرکتیں، تو عبادت اس کی شروع کر دی تھی۔ تو ان کو بھی شعیب علیہ السلام نے منع کیا، باز نہیں آئے وہ لوگ، تو اور اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم نے گرمی کو مسلط کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی، گرمی کو مسلط کر دیا، بارشیں رک گئی، تو پھر یہ لوگ تڑپنے لگے گرمیوں سے۔ تو پھر ایک دن دیکھنے لگے کہ کالا بادل آیا ہے، اس کے اندر پانی ہوگا، اور یہ لوگ اپنے کپڑے اتار کر کھلے میدان میں آ گئے کہ اب یہ بارش برسے گی، ہم اس کے ٹھنڈے پانی سے خوب لطف اندوز ہوں گے۔ تو جب اس بادل کے نیچے پہنچے تو قرآن کہتا ہے بجائے ٹھنڈے پانی کے، بارش کے برسنے کے، ان کے اوپر آگ کے شعلے اور انگارے اس بادل سے اللہ نے برسائے۔ آگ کے بادل، آگ کے شعلے انگارے برسا کر اس قوم کو راکھ بنا دیا۔ تو یہ تھے اصحاب الایکا والے، جنہوں نے درخت کی پوجا کی اللہ کو چھوڑ کر۔ تو میرے بھائیوں، عبرت اس کے اندر یہی ہے کہ ماپ تول کے اندر کمی آج ہم کر رہے ہیں، شرک اس طرح کے آج ہم کر رہے ہیں، چوریاں ڈاکے آج ہم کر رہے ہیں، صرف نبی کی دعا کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ نبی کی دعا نہ ہوتی آج دنیا میں نہ کوئی مشرک بچتا اور نہ کوئی ماپ اور تول میں کمی کرنے والا بچ سکتا تھا۔ نبی کی دعا کی وجہ سے مہلت ہے، ہمیں چاہیے ہم توبہ کریں شرک سے بھی اور ان برے اعمال سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔